دانی ایل نبی اور خواجہ سرا ہونے کا مفروضہ۔ شاہی دربار میں خدمت۔ دانی ایل نبی کو بابل کے بادشاہ نبوکدنزر کے دربار میں خدمت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ دانی ایل 27۔ تاریخی طور پر کچھ بادشاہ اپنے درباریوں کو خصی خواجہ سرا بناتے تھے تاکہ وہ شاہی خواتین کے قریب رہ سکیں یا مکمل وفاداری یقینی بنائی جا سکے۔ عبرانی اصطلاحات کا تجزیہ۔ عبرانی زبان میں اسریس ساریس کا مطلب ہوتا ہے خصی یا درباری افسر۔ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ لفظ دانی ایل کے لیے استعمال ہوا، مگر اس کا مطلب صرف افسر بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر خواجہ سرا۔ اسلامی روایات میں دانی ایل، قرآن میں دانی ایل نبی کا ذکر نہیں، مگر اسلامی روایات اسرائیلیات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان روایات میں ان کی شیر کے غار سے نجات اور بابل میں تبلیغ جیسے واقعات شامل ہیں۔ تاریخی قیاس آرائیاں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ چونکہ دانی ایل نبی نے کبھی شادی نہیں کی اور ان کی ذاتی زندگی کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف قیاس ہے، کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں۔